اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی، اور فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، وہ پتلا بنیا ننگا، کوئی کپڑے نہیں۔ یہ نہیں پتہ بھئی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں ہی پیا ہے۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوٹی اور پھر انہوں نے کپڑے پوائے، پھر جنت داخل کی۔ یہ اللہ دی مرضی ہوندی تے نال ایک پتلا اما حوا دا بھی بنا رہے، وہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع تو پردہ رکھا ہے۔ اما حوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی، وہ واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چھڑیا۔ جس لئے بناون دا ارادہ کیا، انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتاون واسطے، جی میں مہمان خصوصی دا انتظار آندا کہ او آمن تا گل ٹورے، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بنا۔ جس نے انہوں نے پیدا کیتا ہے، کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نے سوا دیتا، جنت نیند ہوندی کوئی نہیں، اس نے انہوں نے سوا دیتا، فرشتیاں دے وے کو پردہ کر دیتا، جس سے آدم علیہ السلام دی اکھ کھلی، اٹھے نہ ویکھیا کھبے پاسے ایک عورت ہے، پورے فل لباس جی میں یوسف علیہ السلام دا تسی سنیا اس سے اللہ انہوں نے سب کو سونا بنایا۔ انہیں عورتیں اللہ تعالیٰ نے سب کو سونا حضرت حوا نے بنایا، سب کو خوبصورت انہوں نے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیری ہومن والی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام دا جنت اکلیاں دل نہ ہی لگتا، مجھے ہے اما حوا نو ویکھیا تا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو، اس بعد فرمایا کہ آدم حوا اپنی بیگم دا مہر دے، جنہاں اپنا مہر رکھنے ہیں۔ مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہوندی، ہمیں ساری زمین سونا بنا کے دے دے۔ مہر ایک نشانی ہوندی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے، اس بچے نے اس بچی پہ خرچ کرنا، اس کوئی نہیں کمانا، مرد کمانا، لہٰذا عزت نال کمانا، گھر بہاتے انہوں کمانا۔ وہ دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا ہے کہ اگلی نسل اس پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنی بیگم دا مہر دے۔ ان جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی آئے، اللہ جو مرضی آکھ دیندا، اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہ آئے بھی سارا مفت۔ اور قربان جاؤں اپنے نبی تے، اللہ تعالیٰ فرمایا
آدم تیری نسل میرا آخری نبی آنا، جی تو پچھے کوئی نبی نہیں آنا، ان تے ایک باری درود پڑھ، اے مہر ہے تیری بیگم، تیری بیگم کا مہر کی ہے ساڑھے نبی تے۔ اچھا آدم علیہ السلام تے ساڑھے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ، نہ دا تحلی سامنے وجود ہی کوئی نہیں، اللہ دے علم چھے، اللہ دی نظریں چھے، آکے تے کسے نہیں پتا، انہوں ظاہر ہونے چھے، باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہ بھی سن، یہ تو میں دس سے نا جی میں تاریخی طور پہ ہویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی ہے۔ ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی کدھر بنایا ہے؟ یہ جواب ہے 40 سال کی عمر، لیکن آپ کی جواب دیتا ہے، آپ فرمائے ابو ہریرہ حالی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی میں نبی بن گیا کی کمال، حالی آدم دی مٹی بھی نہ ہی کٹھی ہوئی تو میرا رب میں نے نبی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کا انتظار کروایا عزت بتانا واسطے، مرتبہ بتانا واسطے۔ پہلے دن تو عورت کو اللہ نے عزت بخش، پھر وہ ذمہ کماونا نہیں لایا، وہ ذمہ گھر دا کام، اولاد دی پرورش، اولاد دی نگرانی، خیال بھئی ایک نیک بندی یا بندہ بنے، تو ماں ویلی ہو سکتا ایک تو دا خیال کر سکتے، ماں میں کماون تے لگ جائے، کبھی وہ دکان تے بیٹھی ہے، کبھی ہسپتال بیٹھی ہے، تو بچہ تھا مجھے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جن دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو، ساڑھے کل تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا، پتر جمے تو مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے تے ڈھول بجتے پہ، اور میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جمدی، پہلی بیٹی تو ایک فرشتہ آسمان تو آمد ہے، جو ساوے پر آمد ہے، وہ ماں تے اس بچی جو تے این کھلار دیندہ ہے، اور آندہ ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تمہیں بڑی کمزور ہیں، جنہیں پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار بن گیا سی، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار بن گیا سی۔ پھر جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندے نا انہیں اللہ ودیاں عزتہ بڑھائی جاندے، وہ بیٹی ہے، پہلا رنگ تھا وہ بیٹی ہے، تو آپ فرمایا جن اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں تو اس سنانو ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تو وہ جنت این جو سائیں 10 پتران دی شادی کرے ثواب ہے، آئے کام کوئی نہیں، فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے وہ تو میں این جو سائیں جنت ہے۔ ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئن 2 ہوئن وقت آپ فرمائے جو 2 ہوئن تامی او تو میں جنت این جو سائیں۔ اللہ بھلا کر ایک صحابی دا انہاں دی ہائی ہکو، انہاں کہ یا رسول اللہ جے ہکو ہوئے تو او دا کی ہے جائے، تو
ترائے تو لانا شروع ہوئے. آپ فرمایا جی ایک بھی ہے انہوں ڈولی بہنیندہ ہے وہ تو میں انجو سا. یہ بیٹی دی شکل عورت ہے تو انہوں نے عزت دی. پھر ساڑھے پورے پاکستان میں پھرے ہیں، دنیا میں پھرے ہیں، بیٹیاں نو وراثت چو حصہ کوئی نہیں دینا، گرا کھا جانا. ساڑھے زمیندار ہیں مجال ہی نہیں، کوئی بیٹی سوال ہی کر لے مینو پیو دی وراثت چو حصہ تھا اتھائی وہ نال بائی کاٹ ہو جانا، لیکے چھکے جاندے. لیکن اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تو نہیں تے دو بہناں ہومن ہو گئی بہناں وہ دی اپنی کوئی بیٹی نہیں، بہناں ہیں دو، جڑا انہاں دو بہناں نو وراثت چو پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چے سی وہ تے جنت واجب ہو جائے سی. پہلی بھی دسے 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے، جنت دی بشارت کوئی نہیں. ایتھے بیٹی ہے تو وہ ہور رنگ ہے وہ تو میں جنت آئیاں. بیٹی نہیں بہن ہے تو بہناں نو حصہ دینا ہے پورا تو جنت واجب ہو جائے. اس پورے علاقے سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نو زمین دیتی اپنی حیاتی کہ پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون، وہ میرا باپ ہے میاں آلا بخش. اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا کے سائیں پہلا بندہ. پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تک نہیں ویکھیا کہ کسے پیو دھیاں نو نہ دی اپنی حیاتی حصہ دیتا. میرا جڑا تایا ہے میاں حق نواز دو ہی گراہ ہیں جنہاں دی ہے رستی ہے نہ بنائی. وہ آ گیا ابا جی کو بھائی اللہ بخشا بھائی ایک کیتا ہے نہ پوچھے جی کی کیتا ہے. بڑے ہیں 10 سال دا فرق ہے میرے تائے تے ابا نے کہ وہ انہوں نے پیو طرح ہی عزت دین جائے. بھائی اللہ بخشا بھائی ایک کیتا ہے. میں کہا جی کی کیتا ہے وہ دھیاں نو حصہ دے دیتے ہیں. ہوں میریاں دھیاں بھی میرے گل لا لگن چاچے دیتا ہے تو ہی دے میں کدوں دے. پہلا بندہ ذمہ آئیں جس اسا کیا بھائی اپنے بعد میں اپنی قبر جانا ہے، میں میرے پترا میرے نال میری قبر نہیں جا تو میں انہاں دی پرو اپنی قبر خراب نہیں کرنی، میں انہاں حصہ دینا. ساڑھے تائے کوئی نہ دیتا مر گیا. میرا پیو جیندیاں نہ لا گیا. پھر اس تو بعد بیوی زندہ ہو گئے تے اولاد ہو گئے تو بس بیوی دا 8واں حصہ ہوتا ہے مرد دے مرن تو بعد. وہ 8واں حصہ اسی نہ لایا اپنی ماں دے. اس تو بعد جدن وہ فوت ہوئی ہیں اس 8ویں حصے چوں میں اسی اپنی دونوں بہنوں نے حصہ دیا. یہ بھی ایک مثال ہے. آج تک یہ کام کوئی نہیں کسی کیتا. اسی اپنے بہنوں نے اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہوں کا حصہ دیا. یہ اللہ عورت دی عزت بنائی. جو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے.
یہ نہیں آخیا جب جہاد کرے جڑا کربلا طرح شہید ہوئے، نہیں، جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان۔ اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، تے بندیاں دا زور اسی بھئی نبی دے نیڑے کوئی تھارا لبے تے عذاب تو بچ جاوی۔ آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے او بندہ ہو سی جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی، جن دے اخلاق اچھے ہو سی، جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی۔ بیٹی، بہن، بیوی، عورت دے ترائے روپ تنوں دسن نبی دی حدیث سنا کے۔ پھر ماں بن جاندی ہے تو آپ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا ہے۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اسے کہ جی ہے۔ آپ فرمایا کہ جا وہ دی خدمت کر، وہ دے پیران دے ہیٹھ جنت ہے۔ باپ دا نہیں آکھیا کہ باپ دے پیران ہیٹھ جنت، ماں دا آکھیا جا اپنی ماں دی خدمت کر، وہ دے پیران ہیٹھ جنت۔ ایک صحابی ابو ہریرہ ہے، انہوں مسجد بات سنیا جہاد دا، وہ گھر آئے تھے ہتھیار چائے تلوار سے لوہے والی جڑی ہوندی ہے زرہ، تو انہوں نے ماں پوچھا ایک ہی کرن لگا کہ اماں میں جہاد تے جاؤں۔ اس نے کہا میں کلی ہاں۔ وہ ہجرت کر کے آئے نا جس لیے اپنے قبیلہ چھڑ کے، صرف ماں پترا ہے اور اس قبیلے کا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا پتر میں کلی ہاں، میں کلنا چھڑ کے کدے جانا پیا؟ اس نے کہا اماں میں نہیں پتا، جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری، میں جانا پیا۔ اس نے اپنی چھاتیاں نو ہاتھ لایا، اس نے کہا جڑا ایتھے تینوں دودھ پوایا نا وہ واسطہ ہے، میں کلیاں چھڑ کے۔ اس نے کہا نہیں اماں میں جانا۔ اور ٹور پہ انہاں جب دے نال ایک بندے نو گھلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تاں بھی نہیں منیا تو میں نے چھڑ کے جہاد تے جانا تھا۔ وہ جس لئے مسجد آئے، سبحان اللہ تعالیٰ دے نبی دی کابڑ کیویں ہوندی ہے؟ اسی تو پپڑ جانے نا ماما بہنا تائیں کہ گال مندہ تک میرے نبی دی کابڑ اتنی ہوندی آئی۔ ایدو مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام ہے، ندو تے آپ نو ناراض کے لیے اپنی ذات دی وجہ تو نہ ہی آنگی، انہوں ایویں دیا نا تو منہ این کر لیں گے، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دے نبی ناراض ہے۔ ایدو کوئی آیا تو آپ ہوئے تو ناراض ہیں تو انہوں این ویک کے تو این منہ کر لیں گے، اتنی ناراض۔ سبحان تو ابو ہریرہ جس لئے اندر آئے نا، آپ ویک کے منہ این کر لیں، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے۔ وہ آکھن لگے یا رسول اللہ اسی ناراض ہو میرے؟ آپ فرمایا ہاں۔ میں پوچھا جی کس وجہ تو ناراض؟ کہو بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا، تو مڑ بھی نہیں ٹلیا ہے، میں تیرے جہاد دی کوئی لوڑ نہیں، جا واپس ماں دی خدمت کر، ماں کا ماں جا ماں دی خدمت تیرے واسطے ای ہوئی جہاد۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کراں تو میرے ماں پیو روندے پے ہیں میری پر، اور رنگ بڑھی گیا۔ آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا، جی میں ماں پیو نو روایا ہی نہ انہیں ہسا، تیرے جہاد دے میں لوڑ کوئی۔ ماں دا دی شکل ہوئے تو اللہ اے روپ دیتا۔ آپ جنت اچھ گئے،
خواب معراج تھا ایک باری ہوئی نا فزیکلی اتنے گئے لیکن خواب تھا اللہ کا دیدار بھی کئی باری ہویا جنت بھی گئے آپ فرمایا میں جنت گیا تو مینوں قرآن دی تلاوت دی آواز آئی میں فرشتوں تو پوچھا کون تلاوت کر رہے فرشتے دسے جی یہ نعمان بن حارثہ ہے فرمایا نعمان تو مدینے بیٹھا ہوا تلاوت دی آواز اب بنا تھوڑے جہے بندے ہوتے سپیکر لاؤنا پڑتا پہ کتنے ستواں آسمان جتھے جنت آپ فرمایا وہ اتنے بیٹھا ہے ایک جنت عشق میں آواز انہیں بھی 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاتی ہے ہوا اور کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی میں لکھاں سپیکر لا دے ہونا ایک انچ بھی آواز اگاں نہیں جانا وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دیں آپ فرمایا کی وجہ ہے کہا جی نہ ماں دی انج خدمت کیتی ہے کہ جداں قرآن پڑھ دیں اللہ ساری جنت میں سن کیا کہا اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑا جہا سنا وہ کپڑے آپ دھون دیا بیوی نو نہ اینا دے میری ماں دے کپڑے دو وہ واسطے سالن آپ بنے دیا بیوی نو نہ اینا دے سالن پکا میری ماں واسطے آٹا گن کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا بیوی نو نہ اینا دے روٹی بنا کے سالن بنا کے ماں دے اگو رکھنا آپ اگو بہ جاؤنا تے این گراں تروڑ کے ماں نو آپ کھوانا ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھوانا یہ وہ عمل آئی جن 7 آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا دے ان ماں دی دعا اور ماں دی خدمت کا یہ درجہ میرے رب بنایا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون ہے موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہاں رب کلام کیتا ٹھیک ہے پہلے نبی ہیں جنہاں تے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ایڈے بڑے درجے دا نبی ہے نہ پوچھا میرا ساتھی کون ہے اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کسائی ہے نا وہ تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جی حیرانی ہوئی بھئی میں موسیٰ کلیم وہ کسائی کہ جوڑ رب کیوں نے بہایا انہوں نے چادر چاہی کہ ٹور پائے وہ دا پتہ پوچھا انہوں نے دسے جی اور خود کول جا کے کھلو گئے انہوں دسیا نہیں کچھ صرف انہوں ویندے رہے کی کر رہے جو میں سارے کسائی گوشت ٹوکی جان دے وہ بھی ٹوکی جان دے جس لئے گوشت دا سودا ایک ٹوٹا رہ گیا نا تو اس دکان ٹھاپ دیتی ٹوٹا اس تھیلے چ پایا ٹور پیا موسیٰ علیہ السلام سلام کیتا پھر انہوں آکھن لگے میں تیرے نال آ جاؤں اس کہ جی بسم اللہ تو ستا رب دے نبی تشریف لیا وہ نال ٹور گھر گئے اس بندے بوٹیاں بنائیاں بس اس کنی چاڑی آٹا گنن بہ گیا اتنی دیر سالن تیار ہو گیا سالن تیار ہونے تائیں آٹا نرم ہو گیا اور تو اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکائیاں دو تے تھالی چ رکھ کے بھاجی بھی روٹیاں تے ایک بی بی این کر کے پئی ہوئی ہے این کر کے بالکل بڈھی اندیاں لتاں بھی سدیاں نہ اس سمے تو موٹے تو آکھیا ماں جی سینج ویکھیا جی پتر روٹی کھا گا اس نے اٹھا کے ہاتھ دا آسرا دیتا تے دوے ہاتھ نال نوالے بنا کے منہ
کھوائندا رہا اس پانی منگیا اس پانی کا گلاس منہ نال لایا اس کو آخیا بس تو اس کا منہ صاف کیا انہوں لٹاویں لگا تو کچھ بولی موسیٰ علیہ السلام این درڑے آئیں انہوں نے پتہ نہیں لگا بی بی کی آخیا جس لئے وہ لیٹ گئی مڑ آپ فرمایا میرے بھائی اے کون ہے بی بی اسے کہا جی میری ماں ہے پھر میں کلا پترا میں جس لئے کام تے جانا انہوں کھانا کھوا تے پانی پیوا تے ہر شے گھڑے پانی بھر کے بیڑے ڈوکر دے کے صاف صوف کر کے جانے مڑ جس لئے میں واپس آنا مڑ تسا آپ ویکھیا ہے سب تو پہلے میں اپنی ماں واسطے کھانا بنائینا روٹی بنائینا انہوں نے کھوا تے مڑ میں اپنے بچیاں کو جانا موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک کچھ بولی آئی جیسے تو انہوں نے لٹایا ہے میں سنیا نہیں کی آخیا اس ساری مستورات غور نال سنیا وہ آکھن لگا جی ماں جو ہوئی جداں بھی یہ خدمت کرے نا تے مینوں آندی اللہ تینوں موسیٰ دا ساتھی بناوے جنت وچ تے جی میں کسائی او موسیٰ کلیم بھلا کدوں یہ جوڑ بن سکتا ماں جو ہوئی موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا جوڑ بن گیا میں موسیٰ تو میرا جنت دا ساتھی تو گل لمبی ہو جاسی اس میں تھوڑ جاتا ہوں مختصر عورت دی قیمت دسی ہے اللہ نے عورت دی کی قیمت بنائی اور سب تو وڈی جیڑی عورت کی قیمت اللہ بنائی ہے وہ میں ہوں دسیں سب دی نسل پیو تو چل دی طارق جمیل ولد علا بخش ولد عنایت علی ولد میاں گانا ولد میاں جہانا پیو تو نسل چل دی قانون شریعت دا بھی دنیاوی قانون دا بھی اور آپ فرمایا میرے نبی فرمایا میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں کا میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ اے مل اس تو بعد مل کوئی نہیں اس تو وڈا میں اللہ دا فضل ہے پڑھیا دین پڑھیا شریعت پڑھیا اس تو وڈی قیمت کہیں نہیں لائی آپ شریعت دا قانون بدل دیتے اور میں میری نسل میری فاطمہ تو چل تو میرے دل تھوڑی بڑی عزت ہے تھوڑی مجبوریاں میں تھوڑوں ملیاں تھوڑے اندر وڑیاں تو میں دیکھا ہے کہ کتنی تھوڑیاں مجبوریاں ہیں جس کو تانوں یہ نہ دل کیتے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے میں روزانہ دعا منگتا ہوں تھوڑے کان کہ یا اللہ انہاں دا اچھا روزگار بنا اچھا روزگار بنا روز منگتا ہوں کہ تسی میرے گواڈی ہو تھوڑا حق ہے میرے اور اللہ دے فضل نال میں کوئی بڑیائی تو نہیں آتا یہ پہلی باری ہے کہ کوئی ذمہ دار سوکھا بھی بڑا بھی وہ اس بازار جاوے تو نہ بچیاں نو بیٹی آکھے بڑی عمریاں نو بہن آکھے عذرا میرے واسطے بہن جائیے فوزیہ بیٹی ورگی یہ بھی تاریخ لکھی جاسی میرے جامن تو بعد کسے ایک کام بھی کیتا ہے پہلی باری میں آیا تھا میں ایک بچی نو بیٹی آگیا وہ رون لگ پڑ میں کہا یہ رون نہیں کڑی گئے وہ کہنا کہ سانو تو بیٹی آندھا ہی کوئی تو سب پہلے بندے ہو جہاں سانو بیٹی آگیا
سانو عزت دیتی اس مینو ہی روا چھڑے تو تھوڑا حق ہے میرے اتنے میں تھوڑی دنیا دا بھلا بھی منگا آخرت دا بھلا بھی منگا اللہ اتنے بھی عزت دا روزگار دے دے اگاں بی بی فاطمہ دا ساتھ دے دے انہاں دی چھان دے دے انہاں دا سایہ دے دے انہاں دی شفاعت دے دے ایک دم نماز نہ چھٹو توڑیاں تو ویسے بھی 3 ٹائم ہوندیاں فجر پڑھی مڑ ظہر اثر مڑ مغرب عشاء اسی تھوڑی مسجد کام شروع کیتا ہی تھوڑا کوئی علامہ آیا ہی وہ جنرا لا کے ٹر گیا کہ تسی اس مسجد نہیں وڑ سکتے ساڑی ہے تو تھا سوکھا کام نماز پڑھیا کرو عورت نہیں مرد تھوڑی مسجد نو تو تالا لگوایا ساڑی مسجد جا کے تسی بھامیں میں کٹھیاں پڑھ لو زور سبھی مغرب عشاء کھلی اجازت ہاتھ چھوڑ کے پڑھو ہاتھ بن کے پڑھو ادنال کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی لڑائی نہیں کر تو تھوڑی مسجد جب تک کھلواؤ وہ تالا کھلواؤ اتھے اپنا نماز دا پورا وچار کرو جب کوئی اتھے مجبوری ہے تو نال ہی مسجد ہے دوئی اہل سنت دی کھلی ہوندی اگر اسی تھوڑی بچیاں واسطے اینا معصوم بچیاں واسطے قرآن دی پڑھائی دے واسطے استاد رکھے استانی رکھی کہ بھائی تھوڑے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے جوان ہونے تھوڑی بچیاں قرآن پڑھ کے جوان ہونے انہوں نے پتہ ہوئے غلط کیے تھے ٹھیک کی یہ سارا انتظام اللہ میرے کو کروا رہے سال پچھے تمہیں بولینا صرف دسن واسطے کہ مینوں تھوڑے نال محبت پیار ہے سب جڑیاں بچیاں نے میری بیٹیاں طرح ہیں بڑیاں میری بہنوں طرح ہیں تسی میرے چھوٹے بیٹیاں دی طرح ہو بڑے میرے براواں دی طرح ہو گلاب علی نو تو اسی بچپن تو جاننے ہیں تو ایڈے ایڈے آسے تینوں ویکھنے لگے ہوں اللہ تعالیٰ میری راہ وٹا چڈی تو میں نے اس ہدایت دے دیتی میرے رب دا کرم ہویا اللہ میں نے تانوں سب نو ایمان تے باقی رکھے تو ایک نماز ناغا نہ کرو کدی رہ جاوے تو قضا پڑھ لو کم برابر ہو اور دعا ہے کہ روز دعا کریا کرو کہ یا اللہ عزت والا رزق عطا فرما تسی نماز پڑھ سو پنجے اور اے دعا کر سو کہ یا اللہ عزت والا رزق میں توڑے واسطے منگتا ہوں کہ یا اللہ انہاں بچیاں عزت والا رزق دے جی میں اپنے بیٹیاں واسطے دعا کرے نا توڑے واسطے ایویں دعا کر میرے اندر یہ درد ہے وہ رنجیت سنگھ 1818 ایتھے دی نہیں رکھ گیا 200 سال تو اتنے ہو گئے تو جس لئے اس ملتان فتح کیتا اس تلمبا بھی فتح کی اس لئے تلمبا بڑا خوبصورت شہر ہے دریائے راوی ادھے نال لگ کے بنتا ہے این نہیں بھئی تو 3 کلومیٹر کو تلمبا تے دریائے راوی این جائیں اتھے سبزہ باغات کھجوراں دے امباں دے اور اتھے مہینہ پورا ٹکیا رہے رنجیت سنگھ محلے دی نہیں رکھ گیا میں اللہ کو منگتا پیا مینوں ہمت دے کہ میں انہوں اتھو کٹ کے تیری راہ تے لا دے تیری راہ تے لا دے اللہ تمہیں خوش رکھے آج صرف میری 2 درخواست ہیں پہلے تو میں دس ہے بھی عورت کا مقام کی ہے ایک نماز نہ چھڑ دو ایک دعا منگو یا اللہ
پاک رزق عطا فرما۔ اللہ کو منگو، جس لئے اللہ سن لئی نا سارے نظام بدل گئے سے انشاءاللہ۔ میری کوشش رہی کہ میں تھوڑی ضرورتاں یہ پوچھ پڑتال کیتی رکھاں، جو کچھ میری ہمت چوے میں تھوڑی وہ خدمت بھی کیتی رکھاں کہ میں میرے واسطے سب کچھ چنگا خرچ ہوئے جڑا میں توڑوں تے خرچ کروں۔ اللہ میں نے یہ توفیق دے لیں تانوں یا نہ کہ نماز 5 وقت پڑھیا کرو تے ایک گل ہور توڑ نال کرے نا، اے نشہ نہ کرے کرو۔ اے بندے نو بندہ نہیں رہن دینا، نشہ نہ کرے، اپنے بچیاں نو سمجھاؤ، اپنے وڈیاں نو سمجھاؤ۔ نشے والا بندہ چاروں خانے نکل جاتا ہے۔ کوشش کرو، کسی نے عادت ہے تو انہوں چھڑن کی کوشش کرو، اللہ بڑا راضی ہو سے انشاءاللہ۔ تو نیت کریں دے نا سارے